الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، جملہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا تھوڑی دیر گفتگو سماعت کرنے سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گوربار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود بھیج لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیر و باغ میں ہیں تھوڑی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں تھوڑی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک، دین پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج آپ کے سنی بڑی مسجد مدن پورہ میں الحمدللہ رب العالمین عرس سیدی برکاتی اور سیرت النبی کے عنوان سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ انشاءاللہ عن قریب آپ کے سامنے علماء کی وہ جماعت آئے گی جن میں سے آپ نے کچھ کو دیکھا ہوگا، کچھ کو نہیں دیکھا ہوگا، اور جو علماء آپ کے سامنے آنے والے ہیں، اگر یہ علماء کسی بڑے جلسے میں بلانا ہوتا تو تاریخیں لینی پڑتی، اور بہت ہی بھاگ دوڑ کے بعد ان علماء کی تاریخیں ملتی، لیکن الحمدللہ یہ ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان انشاءاللہ حضور مفکر اسلام محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، علامہ یاسین اختر صاحب قبلہ مصباحی دارالقلم نئی دہلی، حضرت علامہ نعمانی صاحب قبلہ چریا کوٹ، یہ سب ایسے علماء ہیں کہ جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہیں علم کی برسات ہونے لگتی ہے۔ اور جو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے خطیب و امام حضرت مفتی صاحب قبلہ، ہم لوگ سب انہی اساتذہ کرام کے خشاچی ہیں، جو ان سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً ان اساتذہ کو دیکھنا، علماء کو دیکھنا جن کو کہا جاتا ہے عالم بعمل، ایسے حضرات کو دیکھنے کے بعد کپڑے وغیرہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ کوئی بہت بڑے عالم ہوں گے، لیکن کپڑے سے کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کو مدینے کی سیر کرا دے، علم وہ ہے جو انسان جس کی بنیاد پر شریعت کے طریقوں پر چلنے والا ہو جائے اور انسان عالم بعمل ہو جائے۔ اس لیے فرمایا گیا جب عالم عالم بعمل ہوتا ہے تو پروردگار عالم
کہ ساری مخلوق یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتی ہیں۔ ان علماء کو دیکھنا یہ عبادت ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ شریف سے آپ نکلے مسجد نبوی شریف سے، تو آپ نے دیکھا دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت عبادت میں لگی ہوئی ہے، ایک جماعت درس و تدریس میں لگی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دونوں جماعت خیر پر ہیں، دونوں جماعت بھلائی پر ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام علماء کی مجلس جہاں درس و تدریس ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام وہاں کے آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اس مجلس کو بیٹھ کر کے زینت بخشا، گویا کہ دنیا والوں کو بتایا کہ میں محمد عربی ایسی مجلس کو پسند کرتا ہوں، اے دنیا والوں، اے میرے امتیوں، تم بھی ایسی مجلس کو پسند کیا کرو۔ تو الحمدللہ ان علماء کے چہروں کی زیارت کریں گے، عرس سیدی برکاتی کے فیض و برکات لینے کے لیے ہم حضرات یہاں پر حاضر ہیں۔ اور خانواد مارالا کی اپنی ایک ممتاز پہچان ہے، سارے خانوادوں میں الحمدللہ رب العالمین، چاہے وہ حضور سید العلماء ہوں، حضور احسن العلماء ہوں، حضور نظمی سرکار ہوں، موجودہ میں حضرت امین ملت ہوں، حضرت نجیب ملت ہوں، یہ سب ایسی شخصیتیں ہیں جن کے پاس بیٹھیے تو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، جن کی بارگاہ میں بیٹھنے سے نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور ایسی شخصیتیں ہیں جو مقدر کو سنوار دیا کرتی ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں جو مقدر کو سنوار دیا کرتی ہیں۔ انہی فیض و برکات، انہی کی بارگاہ سے فیض و برکات لینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو میرا میسج بھی ہے آج کا اس جو ہے عرس سیدی برکاتی سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ آپ کو جو بات سمجھ میں آئے آپ کچھ بولتے رہیں۔ عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ پورے کائنات میں پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے لیے بندوں کو پیدا فرمایا، ساری دنیا اور اس کی نعمتیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی۔ یہ چاند کا نکلنا، یہ سورج کا نکلنا ڈوبنا، یہ درخت، اس کے پھل، یہ سمندر کے طغیانی، سمندر میں مچھلیاں، اس طرح گنایا جائے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ نعمتیں ساری کی ساری انسانوں کے لیے پیدا فرمائی، اور انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بولو یار، انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کتنے عظیم ہیں آپ کہ اللہ نے دنیا اور دنیا کی نعمتیں آپ کے لیے پیدا فرمائیں اور اللہ نے آپ کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کو کہ عبادت صرف میری کی جائے گی، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، دنیا میں کوئی بھی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت اس کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا رشتہ جوڑ کر کے اور ساتھ میں بتا کر کے ملا کر کے یہ دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں، اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی چیز دنیا میں بہت زیادہ ضروری ہے یا سب سے زیادہ ضروری ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا۔ اور والدین کے ساتھ کس طرح مہربانی کرنا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جب ان کی بارگاہ میں آؤ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو پروفیسر بنایا ہے، بننے کا موقع عطا فرمایا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفکر ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی علامہ ہے، ایک سے ایک ٹائٹل ہے۔
جو بندوں کو ممتاز کرتی ہیں اور ان کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہیں. لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جب تم ماں باپ کی بارگاہ میں آؤ تو یہ سارے ٹائٹل اپنی جگہ پر رکھ دو. مفتی ہو وہیں رکھ کے آؤ, آپ علامہ ہو وہیں رکھ کے آؤ. جب آپ والدین کی بارگاہ میں آؤ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب ان کی بارگاہ میں آؤ یہ سارے ٹائٹل چھوڑ دو اور ان کی بارگاہ میں آؤ تو فقط ایک بیٹا بن کر کے آؤ, اور ان کی بارگاہ میں آؤ تو ان سے دعائیں طلب کرو, اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاؤ تو یوں عرض کرو رب کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے پر ہم پر رحم فرمایا. بچپنے میں کیسے رحم فرمایا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ چھوٹے تھے, آپ نے کتنا ستایا. کبھی آپ نے غلاظت کر دیا, کبھی آپ نے بول و براز کر دیا, کبھی آپ نے ناک کا پانی نکالا, کبھی آپ نے امید کر دیا. لیکن والدین اپنے بچوں سے اس طرح محبت فرماتے ہیں, کبھی والدین نے برا نہیں مانا بلکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا. اور جب وہ بوڑھے ہو گئے اب آپ کو چاہیے قرآن پر عمل کرنا, حدیث پر عمل کرنا. میرے نبی فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, اے لوگو جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ہما جنتکا و نارکا, وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے تمہارے لیے جہنم بھی ہے. کیا مطلب؟ اگر اس دنیا میں کسی نے والدین کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا, اور اگر کسی نے والدین کو ناراض کر لیا تو انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں سنو والدین کی رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے. والدین کی رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے. جو والدین کو منا لیتا ہے, والدین کو راضی کر لیتا ہے, گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا, اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا. تو میرے بھائیوں, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ عرس سیدی برکاتی کا یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں, ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. اور آپ نے سنا ہوگا دو چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جن کو خالی دیکھنا اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. دو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے, خالی دیکھنے سے, آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں, عمرے کے لیے آپ جائیں, آپ کو کچھ نہیں آتا ہے, نہ قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ آپ کو کچھ کرنا آتا ہے, آپ بیٹھے رہیں مطاف میں اور محبت کی نظر سے کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جانتے ہیں دوسرا کون ہے؟ کوئی والدین کے ساتھ, کوئی والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے, اللہ تعالیٰ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اے لوگوں اگر کوئی اپنے والدین کو ایک بار کوئی محبت کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تقدیر میں, قسمت میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ ہر سال حج کرتے ہیں, کسی کے حج کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے, لیکن حضور علیہ السلام نے والدین کو محبت کے ساتھ دیکھنے پر میرے نبی نے حج مقبول کی گارنٹی عطا فرمائی ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے, اس لیے کہ والدین تو گھر میں رہتے ہیں, بار بار آنا جانا ہوتا ہے, بار بار دیکھنا ہوتا ہے, اگر کوئی والدین کو 100 بار دیکھے محبت کی نظر سے تو اللہ کے حبیب کیا اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا؟ اس لیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ گیا ہی نہیں. جو بھی سائل آیا میرے نبی نے سوال پورا ہونے سے پہلے اسے جواب عطا فرما دیا. صحابی کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام اگر کوئی اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھے تو کیا اسے مقبول کا ثواب عطا ملے گا؟ حضور اسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے, خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں سنو, اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے 100 بار دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے.
والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ محسوس ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ بچے جب تک چھوٹے رہتے ہیں، جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، جب تک امی ابا کرتے رہتے ہیں، والدین کے آگے پیچھے گھومنا، اور جیسے شادی ہوئی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہی بچہ کمانے لگتا ہے تو اور مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ یہاں تک کہ ماحول یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ کماتا ہے تو والدین اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے بدترین اولاد کوئی ہو نہیں سکتی ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہو، کہیں کوئی چیز مانگ لوں میرا بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یا اولاد کے لیے مرنے کی بات ہوتی ہے یا مرنے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے کہ والدین آپ سے ڈریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو آپ کے لیے جنت میں جانے کا سامان ہے، آج آپ نے ان کو ڈرایا کہ ہم آپ کا خرچہ پانی بند کر دیں گے، آپ کو گھر سے الگ کر دیں گے۔ میرے بھائیو، معاشرے میں سدھار لاؤ، اپنے گھروں میں بیداری لاؤ۔ یہ جب تک ہیں ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان سے محبت کرو، اس لیے کہ جانے کے بعد یہ پھر ملنے والے نہیں، جانے کے بعد یہ نعمت ملنے والے نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، جب بات چیت کرنا ہوتا طور پر جاتے، طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا گیا۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے جو اللہ سے بات چیت ڈائریکٹ کیا کرتے تھے۔ آپ بھی چاہتے ہیں اللہ سے بات چیت کرنا؟ بولو یار، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے ہمارا بھی کلام ہو جائے، ہم بھی اللہ سے بات کریں۔ آؤ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو گویا کچھ اور نہیں بلکہ اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے والدہ کے انتقال کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کر آنا، اس لیے کہ تمہارے پیچھے جو دعاؤں کا ہاتھ اٹھتا تھا اب وہ دعاؤں کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہاں بات سمجھ میں کیا آئی؟ ایک موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا انتخاب ہیں، سارے پیغمبر یہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پیغام دیا۔ جب ایک نبی کے پیچھے والدہ چلی جائیں تو ان کو سنبھلنا پڑتا ہے۔ ہم امتیوں کا حال کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی زندگی میں قدر کریں، نہیں تو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ جانے کے بعد رونا، میرے بھائیوں یہ رونا دھونا کیسے؟ بیمار تھی، فروٹ لے کے آیا، چپکے سے بیوی کو دے دیا، اسپتال میں گئے، ایڈمٹ کرا دیا، دیکھ بھال کبھی کیا کبھی نہیں کیا، بال بچوں سے چپکوں کو کھلایا، والدین کو ترسایا، اور بات بننے کے کہتے ہیں امام صاحب آج میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، مدرسے کے سارے بچوں کو بلایا جائے، قرآن خوانی کرائی جائے، مہنگے سے مہنگے پھل منگائے جائیں اور مہنگے سے مہنگے فروٹ منگائے جائیں، سارے بچوں کو کھلایا جائے تاکہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو ملے۔ اے لوگو، اس زندگی میں آپ کہاں ہیں؟ زندگی میں آپ کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں کہ والدین جب حیات ہیں، آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، تب آپ نے چرا کر کے بیوی کو دیا، بچوں کو دیا، پڑوسیوں کو دیا، دوستوں احباب کو دیا، اور ماں باپ سے آپ نے چھپایا۔ اب کاہے کے لیے روتے ہو؟ کس کے لیے پچھتاوا کرتے ہو؟ ان کی زندگی میں قدر کرو۔ والدین ایک ایسی دولت ہیں بعد مرنے کے تمہیں ملنے والے نہیں، اور والدین تو ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے محدث تھے اور طلبہ کو درس دیتے تھے۔ طلبہ کو درس دینے کا حضرت قاری شمس طیبری صاحب قبلہ اتنا ان کو شوق تھا کہ والدین کی خدمت جلدی جلدی کرتے، 100 سال کی ان کی والدہ ہو گئی تھی، کرتے اور بچوں کو درس دینے کے لیے آتے، اور آپ کے درس میں ہزاروں طلبہ شریک ہوتے۔ آپ بہت بڑے محدث تھے، آپ ان کو حدیث کا درس دیتے، اور اسی درمیان میں حضرت حیوہ کی والدہ آتی جن کا دماغی توازن کچھ کمزور تھا، اور بڑھاپے میں ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، اس لیے ایسے نہیں کمزور ہوتا ہے، یہ اللہ خود فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جن کو ہم عمر دراز کرتے ہیں ان کو تخلیق میں لوٹا دیتے ہیں، جیسا پیدا کیا تھا اسی بچپنی کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے والدین کبھی ایسی بات کہتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار یہ کون سی بات کہہ رہے ہیں، دماغ سے باہر ہے، دماغ میں آنے والے نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت خود پیدا فرمائی ہے آپ کا امتحان کے لیے،
کہ آپ ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، ان کی بددعائیں لوگے تو اللہ تعالیٰ جہنم عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں حضرت حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دینے کے لیے تشریف لاتے، ہزاروں کو مجمع ہوتا، والدہ کی ذہنی کیفیت صحیح نہیں تھی، آتی ڈنڈا لے کر کے اور حضرت حیوہ کو مارتی اور فرماتی اے حیوہ، یہاں تم بچوں کو پڑھا رہے ہو، مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا، بکریوں کو چرانے کون جائے گا، تم نے وہ سارا کام نہیں کیا، تم آگے یہاں پڑھانے کے لیے، وہاں بچوں کے سامنے مارتی۔ لیکن حضرت حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کرتے، حضرت حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کرتے۔ ایک دن شاگردوں نے کہا، اور روز کا معمول تھا، جب ان کو موقع ملتا آتے پڑھانے کے لیے، ان کی والدہ پیچھے سے آ جاتی مارتی۔ ایک دن تو اتفاق سے لوگوں نے دیکھا، بچوں نے، کہ آپ سر پر پٹی باندھ کے آئے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج والدہ نے بہت مارا ہے، آج والدہ نے بہت مارا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ والدہ کی ہر مار میں پیار پوشیدہ ہے، جہاں مار پڑتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ شاگردوں نے کہا حضور ایسا کریں کہ جب آپ آئیں تو گھر میں کنڈی لگا کے آئیں، دروازہ بند کر دیں، باہر سے کنڈی لگا دیں تاکہ آپ کی والدہ نکل نہ پائیں اور آپ ہم لوگوں کو صحیح سے پڑھائیں۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا جو دل کی تختیوں پر نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تالا میں لگا دوں تو میں اپنی قسمت پر تالا کیسے لگاؤں؟ اگر میں تالا لگا دیا تو میری قسمت پر تالا لگ جائے گا۔ شاگردوں نے کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ کہا ہر خواب میں ہر رات میرے نبی تشریف لاتے ہیں اور حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں اے حیوہ تمہاری والدہ نے کہاں مارا ہے، تمہاری والدہ نے کہاں مارا ہے، اے حیوہ تمہاری ماں نے کہاں مارا ہے؟ میں بتاتا ہوں، میرے نبی اس جگہ پر اپنا دست رحمت پھیرتے۔ اے میرے شاگردوں، اگر میں تالا مار دوں تو میری قسمت پر تالا لگ جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر کوئی والدہ کی جانب سے کوئی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو حضور تشریف لاتے ہیں اور اس کے درد کا مداوا بنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے ماؤں کو راضی کرو، والدین کو راضی کرو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، مقدمہ لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ ایک نوجوان صحابی کہا یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہیں، یہ مجھ سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں، میں ان کو دینا نہیں چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں، میرا مال میرا اپنا کمایا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سارے حضرات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، یو پی والے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کے والدین وہاں غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، والدین کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ والدین مزدوری کرتے ہیں، بچے یہاں کمانے آتے ہیں اور کمانے کے بعد گھر لے لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، ماں باپ کو کہیں بھیج دیا کچھ پیسہ تو بھیج دیا، ورنہ وہاں ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے لوگوں تمہاری زندگی پر تف ہے کہ تم نے اپنے والدین کو تڑپایا ہے، رلایا ہے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کے صدقات و خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو آپ کو والدین کو منانا پڑے گا۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو آپ کی عبادت، یہ صدقات و خیرات، یہ سب دنیا کو دکھاوا ہے، یہ سب بیکار ہے۔ میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لیں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں ان کی بارگاہ میں جائیں۔ اگر آپ دنیا میں کوئی ناراض ہے آپ ان کو منانے کے لیے جائیں تو ہو سکتا ہے مانے نہیں مانے۔ مثال کے طور پر قاری شمتابیہ صاحب قبلہ، یہ ہمارے جامعہ کے بہترین قاری، اور ایسے قاری جن کا فن الحمدللہ ایسا بیدار ہے کہ قراء حضرات آتے ہیں اور کوئی بھی گرامر قرأت کا ہو پوچھ کے جاتے ہیں، فوراً حضرت مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ اگر یہ ناراض ہے، مثال کے طور پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، میں منانے جاؤں، ہو سکتا ہے قاری صاحب کہیں مولانا آپ نے میرا دل دکھایا ہے، اتنی جلدی ناراض نہیں، چلو راضی نہیں، سوچوں گا بتاؤں گا، راضی ہونا نہیں، چلو کل آنا، ہفتے بعد آنا۔ لیکن میرے بھائیوں والدین کو آپ نے لاکھ دکھ دیا ہو، لاکھ تکلیف پہنچائی ہو، ان کی بارگاہ میں جاؤ اور ایک مرتبہ پیر پکڑ لو، والد محترم
میں آپ کا نکما ناکارہ بیٹا صحیح، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں آپ کی عظمتوں کو نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا، میں آپ کی بارگاہ میں معافی کے لیے آیا ہوں۔ قسم خدا کی والدین یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بچے نے کتنے سالوں سے ستایا ہے، بلکہ بیدار ہوتی ہے اور فوراً عفو درگزر سے کام لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت ایک ایسی خدمت ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضور علیہ السلام بار بار یمن کی جانب آپ چہرہ کرتے اور ارشاد فرماتے، میرے صحابہ مجھے یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ خوشبو کیوں آتی تھی؟ وہاں پر ایک ایسا مرد مجاہد تھا، مرد قلندر تھا، جس کو خیر التابعین کہا گیا ہے، جن کا نام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے سنا ہوگا، واقعہ میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن سرسری طور سے آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدین کی کما حقہ خدمت کی، جیسا والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ آپ والدہ کی خدمت کے لیے آپ نے حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو والدہ کو کوئی ضرورت ہو اور میں نہ رہوں، والدہ کو تکلیف آ جائے۔ اس خدمت کے بدلے میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں جائیں گے، میرے بھائیوں عبرت آموز ہے، آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ میدان محشر میں جائیں گے، یہاں تو دنیا ایسا ہے، دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں یہاں پر چالاک بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں، ہوشیار بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں، نیکوکار بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں، لیکن قیامت کا میدان ایسا ہوگا جہاں نیکوکار الگ ہوں گے اور بدکار الگ ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین کی جماعت، تم دنیا میں جھوٹ بول کے کام چلا لیے، مکاری، دغابازی، عیاری سے کام چلائے، اب یہاں کام چلنے والا نہیں ہے، وہ جماعت الگ ہوگی، نیکوکاروں کی جماعت الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنے نیکوکار ہیں سب جنت میں چلے جائیں، بولو یار، جتنے نیکوکار ہیں سب جنت میں چلے جائیں، سب چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس کو روک دیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اویس کو روک دیا جائے۔ حیران و پریشان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ معاملہ کیا ہے، کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ پروردگار عالم جب سارے جنتی چلے جائیں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اویس ادھر آؤ، اور یہ دیکھو یہ جہنمیوں کی صفیں قائم ہیں، تم جن کی جانب اشارہ کرتے جاؤ میں انہیں بخشتا جاؤں گا، تم اشارہ کرتے جاؤ میں بخشتا جاؤں گا، میرے رحمان ہونے کی قسم ہے، یہ تمہاری خدمت والدہ کی بنیاد پر میں جن کی جانب تم اشارہ کرو گے میں ان کی بخشش کرتا جاؤں گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ کیوں عنایت فرمائے گا؟ اس لیے کہ پوری زندگی آپ نے والدہ کی رضا کے لیے گزاری، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عظیم مرتبہ عنایت فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ہاتھ پھیرتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا جائے گا۔ یہ جی اس لیے آپ کو خیر التابعین کہا جاتا ہے، والدہ کی خدمت کے لیے آپ نے جو ہے صحابی کا درجہ نہیں پائے، لیکن حضور کی نظر میں اتنے محبوب تھے، اتنے محبوب تھے کہ آپ نے حضرت علی کو، حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ، ایک میرا چاہنے والا، میرا عاشق صادق رہتا ہے، یمن میں چلے جاؤ اور اس کا نام اویس ہے، اس کی بارگاہ میں جاؤ اور ہماری امت کی مغفرت کے لیے دعا کراؤ۔ اللہ، امت کی مغفرت کے لیے دعا کراؤ۔ آپ مجھے بتاؤ، حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا دیتے تو کیا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے قبول نہیں ہو جاتا؟ یقیناً قبول ہو جاتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام ان کی عظمت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، جو دنیا میں والدہ کی خدمت کرتا ہے اللہ کے نبی کی نگاہوں میں اس کا مرتبہ عظیم ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ دنیا میں مجھے دکھا دے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جنت میں میرے ساتھ کون جائے گا؟
آپ کو اگر پوچھا جائے، یہ علماء سے پوچھا جائے تو کہیں گے کوئی عالم ہوگا، مفتی ہوگا، قاری ہوگا، شہید ہوگا، ولی ہوگا، نبی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں پوچھا، اے پروردگار عالم مجھے بتا اور مجھے دکھا کہ میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قصائی ہے جو تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر! کہاں قصائی، گوشت بیچنے والا، ایسا نہیں کوئی برا پیشہ ہے، اور کہاں ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی رہنمائی فرمائی گئی، وہ گئے قصائی کی دکان پر کھڑے رہے۔ آپ نے دیکھا قصائی نے دن بھر گوشت بیچا، شام کو کچھ لیا گوشت اور اپنے گھر گیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے ہمارے ساتھ میں، کون ہے؟ آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ گئے، آپ نے دیکھا اس نے کھانا بنایا، اور کھانا بنانے کے بعد اس نے اس کی جو بوڑھی والدہ تھی ان کے پاس گیا، مہمان کو نہیں کھلایا، بوڑھی والدہ کے پاس گیا، ان کو کھلایا، ان کے جو ہے غلاظت وغیرہ کو صاف کیا، ان کے چہرے کو صاف کیا، جو ہو سکتی تھی خدمت کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ زیر لب کچھ کہہ رہے ہیں، زیر لب کچھ کہہ رہے ہیں، سنائی نہیں دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی معاملہ کیا ہے؟ یہ آپ کی والدہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ کہا کہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا، جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ اب آپ بتاؤ، کہاں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، میں کہاں ایک عام بندہ، کوئی جوڑ توڑ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارکبادی ہو، تمہاری والدہ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، میں ہی موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب بندہ والدہ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نبی والی جنت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، مدینہ شریف میں ان کی قرأت مشہور تھی، بہت بڑھیا قرآن پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی سیر فرما رہے ہیں، بولو یار، میرے نبی نے خواب دیکھا کہ جنت کی سیر فرما رہے ہیں اور جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان کی آواز آ رہی ہے، یہ حارثہ ابن نعمان کی آواز آ رہی ہے۔ کہا وہ تو مدینے میں ہیں۔ کہا کہ والدہ کی خدمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ مدینہ میں قرآن پڑھتے ہیں، جنت میں ان کے قرآن کو سنا جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں کیسی خدمت کرتے تھے حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ گھر میں آتے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے، اپنے والدہ کی صاف صفائی کرتے، خود کھانا بناتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر میں تیل لگاتے، ان کو نہلاتے، اور فرمایا گیا ان کے سر میں کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، اس کو مارتے، اتنی خدمت کرتے۔ اور کبھی کوئی والدہ کوئی بات کہتی جو ان کو سمجھ میں نہ آتی تو دوبارہ نہیں کہتے تھے مارے ادب کے کہ والدہ آپ نے کیا کہا ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ آپ باہر آتے اپنی بیوی کو بلاتے، اے میری شریک زندگی بتاؤ ہماری والدہ نے ابھی کیا کہا ہے، میں سن نہیں پایا، دوبارہ پوچھنا نہیں چاہتا ہوں، تاکہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے نعمان ابن حارثہ کہ قرآن مدینے میں پڑھتے ہیں اور جنت والے ان کے قرآن کی تلاوت کو ملاحظہ فرماتے ہیں، صرف والدہ کی خدمت کی بنیاد پر۔ آپ کو اور قریب لے چلوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں نے کتنا ستایا آپ کو معلوم ہے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، گالیاں دی گئیں، کندھے پہ اونٹ کی اوجھلی ڈالی گئی، مسلمانوں کو ستایا گیا۔ مکہ جو آپ کو پیارا تھا وہ مکہ آپ چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑا، مدینہ طیبہ گئے، اور جب 6 سال کے تھے جب آپ آ رہے تھے مقام ابوا پر، آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایمن بھی ساتھ میں تھی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں انتقال ہوا. حضور علیہ السلام کو وہاں قریب میں بلایا انتقال سے پہلے, اور آپ نے فرمایا میرے بیٹے سنو, میں قریب دنیا سے جانے والی ہوں, اللہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا, جو دنیا میں آیا ہے اس کو فنا ہونا ہے, لیکن مجھے اپنے مرنے پہ پچھتاوا نہیں ہے, اس لیے کہ میں تجھ جیسا بیٹا محمد چھوڑ کے جا رہی. حضرت آمنہ کا انتقال ہوا, حضور علیہ السلام نے مشقتیں جھیلی, وہ تکلیف مکہ کی مکی زندگی آپ کے سامنے ہے. حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری, آیت تعظیم اتاری کہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آؤ تو ایسے نہ چلے آؤ, بلکہ اذن لو, اجازت لو, اگر اجازت ملے تو آؤ, کہیں کچھ فقراء کو صدقات و خیرات کرو, پھر نبی کی بارگاہ میں آؤ, اور جب آؤ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی بارگاہ میں آؤ تو مؤدب بیٹھو. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم, ایک وقت تھا کہ مدینہ طیبہ, مکہ کو چھوڑنا پڑا, مدینہ طیبہ میں جب مسلمانوں کا غلغلہ ہوا, حضور علیہ السلام ایک دن آپ نماز پڑھا رہے تھے, اور نماز پڑھانے کے بعد آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, اور آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کاش, اللہ اکبر کبیرہ, اے میرے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی, اللہ اکبر کبیرہ, اور مجھے پکارتی, اس لیے کہ انہوں نے وہ دن نہیں دیکھے. آدمی کبھی غریب ہوتا ہے بچہ, والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, تو جب بڑا ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے تو دل ہی دل میں روتا ہے, کاش ہمارے والدین زندہ ہوتے تو ہم ان کو آسانیاں فراہم کرتے, وہ ہمارے آشاشوں کو دیکھتے, آج ہماری ترقی دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کہ میرا لال آج دنیا میں بڑا آدمی بن گیا ہے, آج عالم بن گیا ہے, آج مفتی بن گیا ہے, میری ماں کی, والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کاش میری والدہ حضرت آمنہ زندہ ہوتی اور پکارتی. فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور مجھے پکارتی محمد, تو فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نماز کو توڑ دیتا اور اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچ جاتا, اور ان کی جو ہے جواب دیتا اے میری والدہ مجھے بتاؤ آپ کو کیا حاجت پیش آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضور علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا, اے دنیا والوں, یہ امام الانبیاء کی شان ہے, اپنی والدہ کی یہ شان بیان فرما رہے ہیں. کاش تم بھی, کاش کہنے کی نوبت نہ آنے دو, ابھی حیات ہیں تو ان کی خدمت کرو, ان کی خوشنودی لو, ان کو مناؤ, ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. آدمی سوچتا ہے یار پیسہ تو مہینہ مہینہ بھیجتا رہتا ہوں, والدین آپ کے پیسے کے محتاج نہیں ہیں. اولاد 4 ہوتی ہے نا تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کما کے دیکھتا ہوں اس لیے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ غلط ہے, آپ کی سوچ غلط ہے. آپ کما کے دے رہے ہو یا آپ کی خوش قسمتی ہے جو آپ کا پیسہ آپ کے والدین پہ خرچ ہو رہا ہے, اور جو پیسہ والدین پہ خرچ ہوتا ہے نا قیامت کے دن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. قیامت کے دن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. والدین پہ خرچ کرو, اچھا پہناؤ, اچھا کھلاؤ, ان کو راضی کرو. قسم خدا کی تم زمین پر ان کو راضی کرو گے, آسمان کا رحمان تم پر راضی ہو جائے گا. آدمی سمجھتا ہے کہ ہم کما کے دے رہے ہیں اس لیے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں, یہ ہماری غلط خیالی ہے. کبھی آپ نے دیکھا اولاد کبھی اپاہج پیدا ہو گئی, اولاد کبھی لولی پیدا ہو گئی, اولاد کبھی عیب لگ جاتا ہے, کبھی لولی کبھی انڈا کوئی پیدا ہو جاتا ہے جو نہ کمانے کے لائق ہوتا ہے, نہ چلنے کے لائق ہوتا ہے, نہ مدد کرنے کے لائق ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کیا کوئی ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچے کو اس کا عیب کی بنیاد پر پھینک دیا ہو کہ میرا بچہ لولا ہے میں اس سے پیار نہیں کرتی ہوں؟ اولاد صحت و تندرست ہو تب بھی والدین پیار کرتے ہیں, اولاد لولی لنگڑی ہو تب بھی والدین پیار کرتے ہیں. اور دنیا میں اوروں کا پیار ہو سکتا ہے کسی غرض کی بنیاد پر ہو,
ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غرض ہو، آپ کے دوست و احباب محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غرض بھی نہ ہو، لیکن والدین کی محبت ایک ایسی محبت ہوتی ہے جو بے غرض ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو آپ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرا بچہ بڑا ہو کر کے میری آنکھوں کا تارا بن جائے، میرا نام روشن کرے۔ یقین جان لو، ماں باپ پھٹے پرانے کپڑے میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی اولاد کو پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ گھر میں کھانے والے 4 ہوں، گھر میں کھانے والے 4 افراد ہوں، 5 افراد ہوں، روٹیاں 4 ہوں تو 4 بچے اٹھا لیں گے۔ وہ والدین ہیں جو بچوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اس کے مطلب کیا ہے؟ والدین چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا پیٹ بھر جائے گویا کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدین کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ میں بتا رہا تھا کہ وہ نوجوان ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے ماں باپ، یہ میرے باپ ہیں، مجھ سے دولت چاہتے ہیں، میری دولت میں اپنا حق بتا رہے ہیں، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے نوجوان جو آج کل انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بن گئے ہیں، لاکھوں کی پگار آتی ہے، والدین پر جا کر دھو جماتے ہو، یہ دھو جمانا یقین جان لو دنیا میں کبھی پنپ نہیں سکتے، دنیا میں کبھی پنپ نہیں سکتے ہیں۔ یہ میری باتوں کو آپ اپنے سینے پر محفوظ کر لیں، اور دنیا میں اگر کسی کے 2 بیٹے ہوں، آپ لکھ لیں اس بات کو، دنیا میں کسی کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا والدین کی فرمانبرداری کرتا ہو، ایک بیٹا والدین کو ناراض کرتا ہو، دنیا میں دونوں کی چمک دمک دیکھ لو۔ جو دنیا میں والدین کی فرمانبرداری کرتا ہے، قسم خدا کی اس کے چہرے سے نور و انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ وہ بچہ ہمیشہ زندگی بھر خوشحال رہتا ہے، اور خوشحال رہے گا اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا کو اپنا لیا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس کی مدد فرماتا ہے جہاں وہم و دماغ میں بھی نہیں آتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بڑھ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اپنے والدین کو مناؤ، ان کی خدمت کرو۔ اس لیے کہ میری بات چھوٹی ہو سکتی ہے، یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں، مدینے کے تاجدار نے بیان فرمایا ہے۔ چاہتے ہیں روزی میں برکت، والدین کو مناؤ۔ چاہتے ہیں عمر میں برکت، والدین کو مناؤ۔ آپ چاہتے ہو کوئی مصیبت نہ آئے، والدین کو مناؤ۔ اور کوئی مصیبت آ گئی ہے، والدین کے پاس جاؤ، ان سے دعائیں لو، آنے والی مصیبت انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے ٹل جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ میرے والد ہیں، میرے مال میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا مال ہے، یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا تم اور تمہارا مال یہ سب تمہارے والد کا ہے۔ اللہ، تم اور تمہارا مال یہ سب تمہارے والد کا ہے۔ اے والدین سے بٹوارا کرنے والوں اور بڑھاپے میں ان کو ستانے والوں، بتاؤ تمہیں ان کی زندگی میں کیا حق پہنچتا ہے؟ کس نے تم کو یہ طریقہ بتایا؟ وہ کون سی شریعت ہے جس نے آپ کو یہ طریقہ بتایا؟ یہ والدین جنہوں نے اپنی جوانی کو آپ کے پیچھے خرچ کر دیا، وہ والدہ جنہوں نے آپ کو خون جگر پلایا، جنہوں نے آپ کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، اور جنہوں نے پورے 2 سال پوری تکلیف برداشت کی، آپ نے ان کا بٹوارا کر دیا اس لیے کہ آپ کی بیوی راضی نہیں ہے، آپ کی اولاد راضی نہیں ہے، ان کے بولنے سے آپ کے بچوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، ان کو کھانسی آتی ہے، آپ کی بیوی کو برا لگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے شخص پر لعنت ہے جو اپنی بیوی کو اپنے والدین پر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ والدین بہت بڑی نعمت ہیں، جانے کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس یہ اس لیے ہے تاکہ آپ اپنی اصلاح کریں،
اپنے گھروں کی اصلاح کریں اور جہاں یہ برائیاں پنپ رہی ہیں ان برائیوں کو ختم کریں، وہی زندگی گزاریں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جو آقا کریم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ آپ نے چنا تو یقیناً وہ جہنم والا راستہ ہوگا۔ ماں کی دعائیں تو انسانوں کو ولی بنا دیتی ہیں۔ بولو یار، ماں کی دعائیں انسان کو ولی بنا دیتی ہیں۔ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کو ولایت کیسے مل گئی، آپ اللہ کے ولی کیسے ہوئے؟ تو آپ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمانا بھی اس لیے تھا تاکہ آج کے لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ اللہ کے ولیوں میں نہیں تو کم سے کم ان کے غلاموں ان کا شمول ہو جائے۔ فرماتے ہیں اے میرے دوستو سنو، میں ایک عام انسان تھا، اللہ نے اپنا قرب عطا نہیں فرمایا تھا، میری والدہ کی دعاؤں نے مجھے اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ ہوا یہ کہ میری والدہ بہت زیادہ ضعیف تھیں، ان کی خدمت کے لیے میں رہتا تھا اور جیسا ممکن بن پڑتا تھا ان کی خدمت کرتا تھا۔ معاملہ ایسا ہوا، ایک دن والدہ محترمہ نے مجھ سے کہا بیٹا بایزید پانی لے کر کے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے گھڑے میں دیکھا تو گھڑے میں پانی نہیں تھا، میں نے گھر میں تلاشا، پانی نہیں ملا، تو قریب میں دریا تھا، میں وہاں چلا گیا اور وہاں سے میں نے پانی لیا اور آیا تو تاخیر ہو گئی، میری والدہ کو نیند لگ گئی تھی، اور بڑھاپے کا عالم ایسا ہوتا ہے، کبھی نیند آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، کبھی اچانک آ جاتی ہے۔ فرماتے میں آیا تو میری والدہ محترمہ کو نیند آ گئی، میں پانی کا گلاس لیے میں کھڑا رہا آپ کی بارگاہ میں چاہتا تو پانی رکھ دیتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ بیدار ہوں اور پانی مانگے تاخیر ہو جائے۔ میں اس بے ادبی سے بچنے کے لیے میں گلاس میں پانی لیے کھڑا رہا، سردی کی لمبی رات تھی، رات گزر گئی، نیند مجھے بھی اپنی آغوش میں بلا رہی تھی، میں بھی چاہتا میں بھی سو جاتا، لیکن سوتے کیسے؟ آج قسمت انگڑائی لے رہی تھی۔ سوتے کیسے؟ آج قسمت انگڑائی لے رہی تھی۔ اور وہی بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ کو کہا اے میری والدہ محترمہ مجھے اجازت دے دو، میں معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنے جانا چاہتے ہو ہماری اجازت چاہیے، تو نیک کام میں ہماری طرف سے اجازت ہے، جاؤ۔ فرماتے 12 سال توجہ چاہتا ہوں، میں وہاں لوٹ کے آ رہا ہوں جہاں میں نے چھوڑا ہے۔ 12 سال فرماتے ہیں میں جنگل بیابان میں بھٹکتا رہا کہ اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی پہچان مجھے مل جائے، میں اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں۔ کہتے ہیں بھٹک رہا تھا لیکن مجھے اللہ کا قرب جو میں چاہتا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ فرماتے 12 سال کے بعد میں گزر رہا تھا تو بستام شہر سے میرا گزر ہوا، سوچا کہ لاؤ والدہ سے سلام عرض کرتا چلوں، والدہ سے ملاقات کرتا چلوں۔ فرماتے ہیں گیا تو رات ہو گئی تھی، میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ کی نیند خراب ہو جائے۔ فرماتے میں دروازے پہ بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا، اس لیے کہ میری ماں ایک زمانے سے تہجد کی پابند تھی، ایک زمانے سے تہجد کی پابند تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں گا والدین چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا نمازی ہو جائے، والدین چاہتے ہیں بچہ پابند شرع ہو جائے، بچہ جو والدین کو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ آپ صحیح ہو جاؤ انشاءاللہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، آپ نماز کے پابند ہو جاؤ انشاءاللہ بچے بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں میری والدہ ایک زمانے سے تہجد گزار تھیں۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ نل سے پانی گرنے کی میں نے آواز سنی، میں نے سمجھ لیا کہ میری والدہ بیدار ہو گئی ہیں تہجد کے لیے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے بولو دروازہ کھٹکھٹایا، کتنے سالوں کے بعد؟ 12 سال کے بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ قسم خدا کی
आवाज आई, बेटा बायजीद अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनने के बाद कलेजा मुंह को आता है। मुझे बताओ वो कौन सा लम्स था हाथों में, वो कौन सी मोहब्बत थी, वो कौन सा कशिश था जो वालदा ने महसूस कर लिया। इसी को वालदैन कहते हैं। मेरे भाइयों, ऐसी मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी। मरने के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं होगा। उनकी जिंदगी में उनसे मोहब्बत करो। नाफरमानी की है, उनकी बारगाह में जाओ, उनसे माफी मांगो, और उनसे आपने माफी मांग लिया तो गोया कि आपने अल्लाह से माफी मांगी। बाद में ना कहना मुझे इतनी अजमत का पता नहीं था, अपनी वालिदा को मैंने सताया, मैंने दुख दिया। अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। और जिनको आपने तकलीफ पहुंचाई, और माँ बाप हमारे पैसों के भूखे नहीं हैं। माँ बाप चाहते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, पैसे से उनको कोई मोहब्बत नहीं, और पैसा जो उनके पास था उन्होंने तो आपके लिए लगा दिया यार। पूरी जिंदगी जितना कमाया वो किसको खिलाया? आपको खिलाया, आपको पहनाया। पैसे की उनको जरूरत नहीं है। और खास तौर से जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, वो ये चाहते हैं मेरी औलाद मेरे पास आए, बैठे। आप कभी अपने दोस्त को कहते हैं मेरे दोस्त मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। कभी आप किसी और से कहते हैं, कभी आपने अपने वालिदैन से कहा ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरी वालिदा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। कसम खुदा की ये जुमला जब बच्चों के मुंह से निकलता है, वालिदैन के दिल से दुआ निकलती है और बंदा अल्लाह का कुर्ब पा लेता है। वालिदैन को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, वालिदैन को आपकी जरूरत है। बेटा आए, खैरियत पूछे, तुम मोहब्बत भरी बातें करे, उनके हालचाल पूछे, उनसे बात करे। आपको समझ में आए या समझ में ना आए, आप बात करते रहो, इससे उनका दिल बहलता रहता है। फरमाते हैं 12 साल के बाद जब मैं गया, मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी वालिदा ने फरमाया बायजीद अंदर आ जाओ। बेटा दरवाजा खुला हुआ है। कहते हैं मैं गश खा के गिर पड़ा और मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तुझे ढूंढने चला था। ए अल्लाह, तू तो हमारी माँ की दुआओं में पोशीदा है। ए परवरदिगार आलम, अब मैं समझ गया जो वालिदा को पा लेता है, जो वालिदा की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसे मिल जाया करता है। तो इबाजिद मुस्तामी फरमाते हैं कि दोस्तों बताऊं, मैं पानी लेकर के आया और मेरी वालिदा की आंख लग गई थी और मैं चाहता तो मैं आपको जगा देता, लेकिन मैंने जगाया नहीं, इस पासे अदब में कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। यही अदब इंसान को बुलंद कर देता है। यही अदब लोग कहते हैं हजरत इमाम साहब दुआ कीजिएगा, हजरत कारी साहब दुआ फरमाइएगा, मुफ्ती साहब दुआ कीजिएगा। मेरे भाइयों, आप दुआ के लिए कहते हैं, आप वालिदैन की खिदमत करो। वालिदैन को कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे वालिदैन दुआ करो, उनके दुआ के लिए हाथ खुद बखुद उठ जाया करते हैं। पहले उनको मनाओ। तो पहले हमने पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया हासिल करने में गुजारी। आज एक फ्लैट है, अगले साल 2 हो गया, 3 हो गया। हजरत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक गाला था, आज 15 गाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आया था किराया उधार लेकर के, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। मुबारक हो आपको, इस पे कोई शक नहीं। दुनिया कमाना ये जायज है, लेकिन अगर आपने वालिदैन को नाराज किया और गुनाह की सजा मिले ना मिले दुनिया में, लेकिन वालिदैन को जो सताता है अल्लाह ताला उसकी सजा उसे दुनिया में अता फरमाता है। फरमाते हैं एक साहब रसूल कि मैंने देखा कि एक आदमी की कब्र खुली और वो अंदर से निकला मुर्दा और उसकी आवाज गधे की आवाज में चिल्लाया। मैंने पूछा कि मामला क्या है? कहा ये ऐसा आदमी था जो दुनिया में जब वालिदा आती थी तो उनको डांटता था, फटकारता था कि तुम्हें क्या हो गया है, गधों की तरह चिल्लाती हो। ये कहना अल्लाह को इतना नागवार हुआ
کہ روزانہ وہ قبر سے نکل کر کے روزانہ گدھے کی آواز نکالتا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اے لوگوں، اگر والدین کی بارگاہ میں گستاخی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے لیے عبرت بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، فرماتے ہیں میں پانی لے کر کھڑا تھا اور میری والدہ سو چکی تھی، سردی کی لمبی رات تھی، اتنی سخت سردی کہ گلاس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا گویا کہ برف جم گیا ہو۔ اور جب صبح میری والدہ بیدار ہوئی تو فرمایا بیٹے ابھی کھڑے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہا والدہ محترمہ آپ نے پانی مانگا تھا، پانی گھر میں نہیں تھا، میں دریا پہ لینے چلا گیا تھا، میں آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، میں نے سوچا کہیں جگاؤں تو آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں پانی لیے رات بھر کھڑا رہا۔ آپ مجھے بتاؤ یہاں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اماں ہمارے لیے دعا کرنا؟ والدہ محترمہ کی ایسی خدمت کہ والدہ نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرے بیٹے نے خدمت کر کے مجھے راضی کر لیا ہے، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، اسے اپنے ولیوں میں شامل فرما۔ فرماتے میرے دوستوں، جو مجھے ولایت ملی ہے یہ میرے مجاہدے کی وجہ سے نہیں ملی ہے بلکہ میرے والدہ کی دعاؤں کی بنیاد پر ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے والدین ایک دنیا کی ایسی عظیم نعمت ہیں کہ ان کی قدر کرو۔ یہ ممبر شریف آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث شریف کا میں آپ کو مفہوم بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام ممبر سے اتر رہے ہیں، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے ممبر پہ آپ نے قدم رکھا یا اترے؟ مجھے اس میں شبہ لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آمین، 3 اسٹیپ آپ نے قدم رکھا، تینوں بار آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ نماز جمعہ ختم ہوئی، صحابہ کرام نے گھیر لیا، اور صحابہ کرام اس طرح آپ کو گھیرتے تھے جیسے کہ ستاروں کی انجمن میں چاند مسکرا رہا ہو۔ صحابہ کرام مچل گئے، اے اللہ کے حبیب آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آج ایک ایسی بات ہم نے دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی آپ نے ممبر شریف پر چڑھتے وقت آپ نے ایک بار نہیں، آپ نے 3 بار آپ نے آمین فرمایا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا میرے صحابہ جبریل امی آئے ہوئے تھے۔ کون آئے تھے؟ جبریل امی آئے تھے۔ یہ جبریل امی کون ہیں؟ یہ جبریل امی آئے ہیں جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، اور میرے نبی کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح تھے۔ بس ایک نقطہ لے کر کے میں اپنے ٹاپک پہ پھر واپس آتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح تھے، معاذ اللہ رب العالمین، سید الملائکہ، ادھر سید الانبیاء، معراج کی رات ہے، لے کر جا رہے ہیں، سدرہ کا مقام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت مفتی صاحب قبلہ، السلام ختم کر دو، ایک پڑھاؤ تو۔ حضور موقع کے مسائل جدیدہ، استاد گرامی استاد الکریم حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، آپ ان کی زیارت کریں اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں۔ میرے بھائیوں، جو میں نے بات کہی ہے والدین کی عظمت، والدین کی خدمت، اصلاح معاشرہ کانفرنس کے حوالے سے سید برکاتی عرس کی تقریب سے یہ پیغام جو میں نے دیا ہے، میرے بھائیوں اس کو دل کی تختیوں پر نوٹ کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہم کو، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔